السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں 99 نیمز آف اللہ بائی رشما سلطان۔ ہم لرن بھی کریں گے اور ریمائنڈر بھی کریں گے جو ناموں کو ہم بھول گئے۔ ویسے تو اللہ کے ہر ایک نام میں بہت برکت ہے اور اس کا کیا کیا مطلب ہے تو آگے ہم سنتے ہیں بائی رشما سلطان۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام رشا سلطان ہے اور میں 99 نیمز آف اللہ کی سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں جس میں ہم اللہ کے ناموں کو سمجھیں گے ان 1 منٹ شارٹ ویڈیوز۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کو جاننا ضروری ہے۔ بے شک۔ اللہ کے الگ الگ نام ہماری لائف کی الگ الگ سچویشنز کو ڈیل کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ بے شک۔ 100 ویڈیوز کی یہ سیریز ہوگی جو کہ میرے فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک، موج اور پنٹرسٹ اکاؤنٹس پر اپلوڈ کی جائیں گی۔ So whichever social media platform you use, please make sure to follow me کیونکہ یہ ویڈیو سیریز آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے۔ So let's say بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اسماء الحسنى, the series on 99 names of Allah۔ اللہ کے 99 نیمز میں سے سب سے پہلے دو نام ہیں الرحمن اور الرحیم، جس کا مطلب ہے بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان۔ بے شک۔ اللہ بے شمار رحم کرنے والا رب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے رحمت کو 100 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اور صرف ایک پارٹ اس دنیا پر اتارا ہے، جس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک۔ Just one part of Allah's mercy is enough for this entire world۔ اور اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں جسے وہ قیامت کے دن استعمال کرے گا لوگوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اللہ نے جب یہ پوری کائنات بنائی تو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوئیے گا، اللہ سے زیادہ مہربان آپ اس پوری کائنات میں کسی اور کو نہیں پائیں گے۔ بے شک۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرزاق، الرزاق، رزق دینے والا۔ رزق صرف پیسے نہیں ہے، آپ کی سسٹیننس کے لیے جو بھی چیز ضروری ہے اسے رزق کہتے ہیں۔ آپ کا کھانا، آپ کے کپڑے، آپ کا گھر، آپ کی فیملی، آپ جو آکسیجن لیتے ہیں وہ، ایک ہیلدی مائنڈ اور باڈی، دل کا سکون، یہ ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں۔ بے شک۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان، جانور اور پرندے ہیں ان سب کو رزق اللہ پہنچاتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے شمار اور بے حساب رزق دیتا ہے اور ایسے ذریعوں سے دیتا ہے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور سے رزق کی امید مت کریے گا۔ اللہ آپ کا رازق ہے، اللہ پر یقین رکھیے، آپ تک آپ کا رزق پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الولی۔ الولی کہتے ہیں دوست کو، مددگار کو اور حفاظت کرنے والے کو۔ اللہ آپ کا دوست ہے، ایسا دوست جو آپ کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ ہم انسانوں میں ایسا دوست ڈھونڈتے ہیں جو ہر ٹائم ہمارے لیے اویلیبل ہو، ہماری باتیں سنے، ہمیں سمجھے، ایسا کوئی نہیں ہوتا، صرف اللہ ہی ہے۔ ہمیں ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، آنیسٹ اللہ سے زیادہ بہتر ہمارا دوست کوئی ہو ہی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ اللہ سے ایک دوستی کا ریلیشن شپ ڈیولپ کریے، اللہ سے باتیں کیا کریے، بے شک۔ آپ کے دل کو سکون پہنچے گا کیونکہ اللہ آپ کا سب سے اچھا دوست ہے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے الودود، مطلب بے حد محبت کرنے والا۔ الودود۔ جتنا بھی پیار آپ اپنے لائف پارٹنر سے کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اپنے بھائی بہن سے کرتے ہیں، وہ محبت کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ یہ محبت اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ اب سوچئے کہ جس نے محبت کو بنایا ہو وہ خود کیسا ہوگا۔ اللہ از the source of love۔ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس پوری کائنات میں کوئی آپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت اللہ آپ سے کرتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہیں الغفار اور الغفور، جس کا مطلب ہے بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ کو سزا دینے کا کوئی شوق نہیں۔ اللہ آپ کے گناہ معاف بھی کرتا ہے اور دنیا سے بھی چھپاتا ہے۔ ایسے کتنے گناہ ہیں جو ہم اکیلے میں کرتے ہیں، بے شک، جس کی کسی کو خبر نہیں سوائے اللہ کی۔ بے شک۔ اللہ آپ کو
پھر بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا. اللہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اللہ آپ کے سارے گناہ معاف ایسے کر مٹا دیتا دے ہے. جیسے کہ آپ نے کبھی کیے بھی نہ ہو. بے کبھی شک. لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. یہ شیطان کی ٹرک ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ آپ کو فوراً معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے مت گا. ہونا. اللہ بہت رحم کرنے والا اور بہت. محبت کرنے والا رب ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغنی, مطلب بہت امیر. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس پوری کائنات کے سارے خزانے اللہ کے ہیں. اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے تب سے اللہ صرف خرچ کر رہا ہے. ہاں بے شک. اللہ کے خزانوں سے اللہ ذرہ کمال برابر کا بھی ہے. فرق نہیں آیا. ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے, کوئی اپنے ساتھ اپنی دولت کو لے کر نہیں گیا. ہم دنیا میں لوگوں کی دولت کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں. اللہ نے تو جنت بنائی ہے اور دنیا جنت کے سامنے ایک مچھر کے پر جتنی بھی ویلیو نہیں رکھتی. کوشش کریے کہ آپ دولت کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور زکوٰۃ دیتے رہیں, تاکہ انشاءاللہ. اللہ قیامت کے دن آپ کو اپنے خزانوں سے غنی کر دے. آمین. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الہادی, الہادی. مطلب ہے ہدایت دینے والا. بے عربک شک میں اس کی تو ہدی بہت کا ضرورت ہے ہر مطلب ہے کسی کو. گفٹ. دین کی ہدایت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. بے نماز شک. کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط صراط المستقیم, المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. لائف میں آپ جب بھی کنفیوزڈ ہوں اللہ سے ہدایت مانگیں. بے شک. اللہ آپ کے لائف ڈیسیژنز میں مدد کرے گا انشاءاللہ. تاکہ آپ بہتر فیصلے لے پائیں. ہدایت دو طرح کی ہے, ہدایت عام اور ہدایت خاص. ہدایت عام وہ ہے جس سے اللہ کی ہر مخلوق کو یہ پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, اور ہدایت خاص وہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. دین کی ہدایت, نیکی کی ہدایت, برائیوں سے بچنے کی ہدایت. بے شک ہدایت ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے. بے تو شک. اگر اللہ نے آپ کو دین کی ہدایت دی ہے, اللہ کا شکر consider ہے. yourself very very lucky. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے النور, مطلب النور. روشنی روشنی. اور نور دینے والا. نور دینے والا. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا. وہ خود بھی نور ہے اور اسی نے نور کو پیدا کیا بے اور شک. ساری چیزوں کو نور دیا. ایمان دل کا نور ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے یہ نور عطا کرتا ہے. بے موت شک. کے بعد قبر ایک بہت اندھیری اور اکیلی جگہ ہے. جو لوگ نیک ہوں گے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گا. قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کو اپنا خاص نور دے گا. پل صراط کا باریک راستہ صرف وہی لوگ طے کر پائیں گے جن کے پاس روشنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے چہروں پر, ہمارے دل میں, ہماری روح میں, ہماری زندگی میں اور ہماری آخرت میں اپنا نور بھر دے. اللہ کے آمین. خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے المصور, مطلب صورت المصور. دینے والا, صورت شکل بنانے بنانے والا. والا. ہر انسان کی شکل و صورت اللہ نے بنائی ہے. صرف انسان نہیں بلکہ ساری مخلوق کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مچھلی ہو یا ویل جتنی بڑی مچھلی, بے چاہے شک. وہ سمندر ہو یا پہاڑ, ہر چیز اللہ نے ڈیزائن کی ہے. سارے پھل اور سبزیاں مٹی سے اگتے ہیں پر ہر کسی کا شیپ, سائز اور ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے. دنیا بھر کے فیشن ڈیزائنرز اور آرٹسٹ نیچر سے ہی کلر کمبینیشنز اور ڈیزائنز کی انسپریشن لیتے ہیں. اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک جیسا بناتا. بے ہر شک. انسان ایک دوسرے سے مختلف دکھتا ہے. ایون the identical twins are not exactly the same. سیم. اللہ نے فنگر آپ کو پرنٹ بھی چینج جیسا ہوتا بھی ہے. بنایا ہے اس کا شکر ادا کریں اور اللہ الحمدللہ. سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے دل کو بھی خوبصورت کر دے. آمین. کیونکہ اللہ ہماری شکل و صورت کو نہیں, ہمارے دل اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. بے شک. ایبسلیٹلی. اللہ کا ایک بہت خاص نام ہے السلام, جس کا مطلب ہے سکون اور سلامتی دینے والی بے عیب ذات. اللہ از the source of peace. اللہ نے سکون کو بنایا ہے اور صرف اللہ ہی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو سکون پہنچا سکتا ہے. رائٹ. جب بھی آپ سیڈنس, ڈپریشن اور انزائٹی فیل کریں تو حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم. کی بتائی ہوئی یہ خاص دعا پڑھیں, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام. اللہ اپنی مخلوق کو سلامت رکھتا ہے
He is the one who provides safety and security. बस इस्लाम का डेफिनेटली। वर्ड भी सलाम से आया है, which बेशक। means peace. मुसलमान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करते हैं। जिंदगी में आप जब भी परेशान और बेसुकून हो तो कुरान की ये बात याद रखिए कि बेशक अल्लाह की याद से दिल सुकून पाते हैं। बेशक। माशाल्लाह। सही बोलूँ तो मुझे 99 नेम अल्लाह की याद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे इसमें रिमाइंडर किए और मैंने बहुत सारा इसमें सीखा। बहुत कुछ मुझे सीखने मिला और मुझे जो तर्जुमा जो इसका याद नहीं था नाम का, तो मुझे वो भी सीखने मिला बहुत सारे, जैसे कि मेरा फ़ेवरेट नाम जो है अल वली। वैसे तो सारे ही फ़ेवरेट्स हैं, लेकिन जो अल वली जो दोस्त, अल्लाह के जैसा दोस्त आपको कहीं नहीं मिल सकता। यकीन मानिए कहीं नहीं मिल सकता। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मैं आपको पता है मैं एग्ज़ैक्ट सामने देख रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने आसमान है और ना मेरे घर का सबसे बेस्ट खूबसूरत जो व्यू मुझे लगता है वो मेरा आसमान है। मेरे कमरे से मुझे दिखता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मेरे कितने करीब है। हाय जब भी मैं कोई दुआ माँगती हूँ बस मैं अल्लाह को देखती हूँ। अल्लाह को यहाँ से देखती हूँ तो लगता है बहुत नज़दीक है और मैं अल्लाह से हर एक बात शेयर करती हूँ। मैं अम्मी से भी जो चीज़ें हम नहीं शेयर कर सकते, वो सारी हर मसले मसाइल हर चीज़, अल्लाह तुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अल्लाह अपने को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करेगा कि भाई तुम गलत हो। नो, 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 अल्लाह बोलेगा तुम सुनाओ, सुनाते रहो, मैं सुन रहा हूँ और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और जिस वक़्त अपने साथ कोई नहीं रहता है ना, जब अपनी परछाई भी अपने साथ नहीं होती ना, तो अल्लाह अपने साथ होता है। अल्लाह हमेशा अपने साथ होता है। अल-वली मतलब अपना दोस्त, अल्लाह के जैसा कोई दोस्त आपको नहीं मिलेगा। तो आप सिर्फ़ अल्लाह को दोस्त बनाइए और या रज़्ज़ाक़ु द रिज़्क़ देने वाला, और अल्लाह हर चीज़ पे क़ादिर है। हमेशा तस्बीह किया करें नमाज़ के बाद 7-7 मर्तबा, जितने भी नाम आपको याद है, तो अल्लाह के 7 मर्तबा आप उसकी तस्बीह करें। आप 100 नहीं कर सकते, 100 करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन अगर आप 7 भी करेंगे, जितने भी नाम आपको याद है, तो आपको इसका बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। और उन्होंने जो फर्स्ट नाम बताया ना, अल रहमान अल रहीम, इसका मतलब जब भी आपकी लाइफ में कोई मसला आए ना, तो हम क्या करते हैं, सब्र मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह प्लीज़ मुझे आप सब्र दे दो, मैं इसमें सब्र कर लूँगी। सब्र का मतलब आप ये मांग रहे हैं कि अल्लाह जो इस प्रॉब्लम में मैं चल रही हूँ तो इसमें मुझे सब्र दो। पर आपको ऐसा क्यों मांगना है? आप ऐसा मत मांगिए। आप अल्लाह से क्या मांगिए, अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, मतलब रब्बि फिर वहमना व अंता खैरुल राहिमीन, ये अल्लाह तू रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला, और मुझ पे रहम फरमा और मुझे इस आज़माइश में मत डाल। सब्र आपको उस जगह पे माँगना चाहिए जहाँ पे आपको नीडली सच में ज़रूरत है कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ का इंतज़ार करती हूँ, वेट करूँगी, तो मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह मुझे इसमें इसमें सब्र दे, मुझे जल्दबाज़ी मत कर। आप कोई मसला है, आपको कोई मुसीबत है आपके ऊपर, आप उसमें सब्र माँग रहे हैं। अल्लाह से सब्र मत माँगिए, अल्लाह से रहम माँगिए, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। उन्होंने रश्मा सुल्तान ने फरमाया ना कि 1% जो रहमत अल्लाह ने हमें बताई है और 99% जो रहमत अल्लाह ने छुपा के रखी है, तो सोचो, अंदाज़ा लगाओ अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। और अल्लाह अल्लाह ने इसी से अगर हम अंदाज़ा लगाएँ तो अल्लाह का जो मोहब्बत है, जो जो गुस्से वाली साइड जो है, अल्लाह ने जहन्नम के दरवाज़े 7 रखे और जन्नत के 8 रखे। तो इससे आप अंदाज़ा आप ऑटोमैटिकली लगाइए ना कि अल्लाह रहम ज़्यादा करता है अपने बंदों पे, मोहब्बत अपने बंदों पे ज़्यादा करता है। अपने हमें जो है ना, अल्लाह ने बेस्ट मखलूक़ात का नाम दे कि हम उसकी बेस्ट मखलूक़ात हैं। उसके पास तो फ़रिश्ते हैं, सब कुछ है, जो हर वक़्त अल्लाह की तारीफ़ करते हैं और अल्लाह है तारीफ़ के लायक, तो हर वक़्त करते हैं। लेकिन हमारे अंदर नफ़्स है, शैतान है, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जब हम अपनी ज़बान से, जब हमें कोई अच्छा कपड़ा मिलता है या अच्छा खाना मिलता है या कोई भी चीज़, चाहे आपका हमसफ़र हो, चाहे आपको औलाद हो रही हो, चाहे कोई भी चीज़, आपको औलाद हुई है, कुछ भी हुए, तो आपने अल्लाह से कहा, या अल्लाह तेरा बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह कितना खुश होता है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह कितना खुश होता है कि मेरा बंदा, और अल्लाह सोचो ना अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह हमें और देता है। तो जब भी मैं ऐसी वीडियोज़ देखती हूँ ना जो दीन के बारे में होती है और बहुत कुछ उससे सीखने मिलता है और बहुत सुकून मिलता है दिल को। तो जैसे रश्मा सुल्तान जी ने कहा ना, अल्लाह की ज़िक्र में ही सुकून है, अला बिस्किरिल्लाहि तत्मइन क़ुलूब, बेशक अल्लाह का ज़िक्र ही आपको सुकून दे सकता है और अल्लाह के साथ के अलावा और कोई साथ नहीं, जो आपको सुकून दे सकते हैं, आपको कहीं सुकून नहीं मिल सकता। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के कुछ टाइम के लिए अल्लाह की याद आई रहेगी, अल्लाह की बातें आपको याद आई रहेगी और अल्लाह के जो नाम हैं उनमें से आप कुछ सीखें। आपको कितने लोगों को याद है पूरे नाम, मुझे ज़रूर बताइए और मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं 99 नेम्स अल्लाह के मैं सीखूँ, पूरे याद करूँ। और मैं बहुत टाइम बाद लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, आपका रिएक्शन कैसा हुआ? आपने तो नोज़ पीस लगाया है। तो देखिए,
पहली बात तो ये कि रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आप इस टॉपिक को लेके आप क्या बोलते हो, ना कि आपका फेस से रिएक्शन करना है। अभी आजकल तो फेस से रिएक्शन करने के बाद भी यूट्यूब कॉपीराइट डालने वाला है, क्योंकि जब तक आप कुछ बोलेंगी नहीं यूट्यूब के हिसाब से वो रिएक्शन नहीं होता है, चाहे फेस पे कैसे भी मुँह बना ले, तो आपका कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो रिएक्शन का असल मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप उससे क्या सीख रहे हैं, आप उसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, लोगों को क्या बताते हैं और खुद उस चीज़ के लिए क्या महसूस करते हैं, ये मुझे लगता है असली रिएक्शन होता है। तो ये बहुत टाइम बाद मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोग सिर्फ़ देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।